The people who think کہ this is the political war، یہاں پر اسلامی قانون بھی نافذ کریں، مریم بی بی کا کہیں سے پیر پھسل جائے، کل کو یہ واقعہ کسی جج صاحب کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو کیا پاکستان کا میڈیا خاموش رہے گا؟ جس دیش میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش کے قاتل غنوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو، اس دیش کے ہر ایک عادل کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے، انصاف دلانا لازم ہے۔ ایک معصوم نہتی لڑکی جو کہ اپنے ماں باپ کی امیدوں کو جگانے کے لیے، ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ایک صبح پنجاب گروپ آف کالجز میں داخل ہوتی ہے تو وہاں پر بیٹھے محافظ جو کہ ان کی محافظت کے لیے وہاں پر تعینات ہوتا ہے تو اس کے ہوس کا درندہ اچانک سے جاگ اٹھتا ہے اور وہ اس معصوم لڑکی کو ہوس کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے جہاں پر رپورٹس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ زیادتی کے ساتھ ساتھ اس بچی کا اسپائنل کارڈ تک توڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین، ان سب رپورٹس کے آنے کے بعد اس کے گھر ایک وفد بھیجا جاتا ہے آفیشلز کا، جو کہ اس بچی کے ماں باپ کو جا کے پریشرائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میڈیا پہ آ کے یہ بات کہنی ہے کہ ہماری بچی نے سوسائڈ کیا ہے، خودکشی کی ہے اور اس وجہ سے جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان درندوں نے کس حد تک جا کے ان کو بلیک میل کیا اور آخر کار اس غریب ماں باپ نے آ کے میڈیا پہ بیان دے دیا کہ ہماری بیٹی نے آ کے خودکشی کی ہے، سوسائڈ کیا ہے یا اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ ہے ریاست مدینہ؟ کیا یہ ہے آپ کا جاگتا پاکستان؟ کیا یہ ہے آپ کی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جہاں پہ اگر آس پاس صاحبہ کے منہ پہ ایک ڈرون کیمرہ لگ جائے تو وہاں پہ ہزاروں انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، مریم بی بی کا کہیں سے پیر پھسل جائے تو اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، عمران خان صاحب کہیں اسٹیج سے گر جائیں تو وہاں پر 6 مہینے انکوائریز ہوتی ہیں، لیکن دن دہاڑے پنجاب گروپ آف کالجز میں ایک معصوم ایک غریب بچی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا جابر میڈیا، ہمارے جابر حکمران کسی کو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانے دیتے۔ جو اس کے ساتھ پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے ان کو مار کے ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے۔ ہزاروں سٹوڈنٹس کو انہوں نے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا، کتنے سٹوڈنٹس کو انہوں نے نظر بند کر کے رکھ دیا، کیوں؟ کیونکہ صرف انہوں نے اس بچی کے لیے آواز اٹھائی کہ اس کے خلاف۔ My question is that this is Republic of Pakistan، کہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، جہاں پر ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے، جہاں پر ہمیں آزادی رائے نہیں ہے، کیا مال کی حفاظت ہے نہ ہماری جان کی حفاظت ہے؟ کیونکہ ایک اگر بچی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، ایک بچے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو کل کو ادھر کچھ بھی ممکن ہے، کیونکہ پاکستان تو وہ ریاست ہے جہاں پہ اگر کسی کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، کسی کا کچھ اور بیک گراؤنڈ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو یہاں پہ آپ کے لیے کچھ بھی کرنا ممکن ہے کیونکہ آپ کو یہاں کے ادارے سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں کے ادارے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو کہ ہماری محافظت کے لیے تعینات ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے کون سے ہوس کے درندے ان میں جاگ اٹھے ہیں کہ وہ نہتے بیچارے معصوم پاکستانیوں کا قتل کرنے پہ تل گئے ہیں۔ ہم بات تو کرتے ہیں فلسطین کی، ہم بات تو کرتے ہیں اسرائیل کی کہ اسرائیل نے یہ کیا، اسرائیل نے وہ کیا، کیا ہمارا پاکستان اسرائیل سے کم ہے؟ کیا ہمارے پاکستان میں فلسطین سے کم ظلم ہو رہے ہیں؟ یہاں پر کوئی اگر حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو دبا کر رکھ دیا جاتا ہے، اس کے گلے کو دبا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ کے سامنے 2 پوائنٹ رکھنا چاہوں گا کہ اس میں صرف ہمارے سیاستدانوں یا ہمارے آفیشلز کا قصور نہیں ہے بلکہ ہماری عوام بھی اس میں ملوث ہے، کیونکہ خدا پاک بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ تب تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ آج سوشل میڈیا کھول کے چیک کریں تو ادھر 2 طبقے ہیں، ایک تو وہ کہ جو اس کے ساتھ مطلب اس بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے اور اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور ناظرین آپ سوچ سکتے ہیں کہ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور the people who say کہ this is the political war، تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ خدا نہ خواستہ کل اگر آپ کی بچی کے ساتھ، آپ کے بچے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اس طرح کا ہو، لیکن اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو آپ پر کس طرح گزرے گی؟
اور آپ کو میں یہ یقین دہانی کراتا چلوں کہ اگر آج ہم نے اس معاملے پہ بات نہ کی، آج ہم نے اس معاملے کے ثبوت نہ سامنے رکھے، آج ہم نے اس معاملے کو نہ اجاگر کیا، اور آج ہم نے اس معاملے کے جو دہشت گرد ہیں، جو اس معاملے میں ملوث تھے، ان کو اگر ہم نے کیفر کردار تک نہ پہنچایا اور ان کے ساتھ ہم نے یہ انصاف دلانے کا وعدہ نہ کروایا، تو کل کو یہ جنگ جو ہے، یہ جنگ اور شدت اختیار کر جائے. شیم آن دا گورنمنٹ آف پنجاب کہ جنہوں نے ابھی تک اس کا نوٹس نہیں لیا، اور دے سے کہ دس از دا پولیٹیکل ایشو. ہاؤ دے سے کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس میں جو ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں مریم صاحبہ، وہ ایک انویسٹیگیٹر پولیس والی کچھ بتا رہی ہیں، تو وہ ان کا آگے سے مائک آف کر دیتی ہیں. اگر آپ اس معاملے پہ بات نہیں کر سکتی، اگر آپ کے پولیٹیکل ایشوز، پولیٹیکل ایفیلیشنز اس میں آ رہی ہیں، تو خدا را کائنڈلی جو لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو لوگ اس کے خلاف بول رہے ہیں، جو لوگ اس کے خلاف ثبوت دے رہے ہیں، تو کائنڈلی ان کا تو منہ بند نہ کروائیں، ان کو تو نہ روکیں. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ تو کہتے ہو کہ ادھر آپ کو بولنے کا حق ہے، بولنے کی آزادی ہے. اگر آپ پاکستان کو اور ریاست پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام دیتے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یہاں پر اسلامی قانون بھی نافذ کریں، ورنہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی کرسی کو چھوڑ کے چلے جائیں. کیونکہ اسلامک قانون کے مطابق اگر کہیں پہ زیادتی ہوتی ہے، تو وہاں پر اگر آپ سرعام اس شخص کو پھانسی دیتے ہو، تو سارے لوگوں میں یہ پیغام چلا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک لا، کہ ہم اس معاشرے میں اگر اس طرح کا کام کریں گے تو ہمیں بھی یہ سزا مل سکتی ہے. عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں. اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے. جہاں پہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو جائے، جہاں آپ اپنی آواز نہ اٹھا سکیں، جس ریاست میں آپ حق کے لیے نہ بول سکیں، وہ بھی آپ کے لیے جنگ کا سماں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ صرف ویپنز کی، صرف اسلحے کی جنگ ہوتی ہے. نہیں جناب والا، وہ بھی جنگ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنی جانوں کی حفاظت نہ کر سکتے ہوں، جہاں آپ پہ حکومتی درندے راج کرتے ہوں، جہاں آپ پہ نہ جانے کس کس طرح کے ظلم ہو رہے ہوں، جہاں آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہو. یہ بھی آپ کے لیے ایک جنگ ہے. یہ ویپنز کی جنگ سے بہت بڑی جنگ ہے. دا پیپل ہو تھنک کہ دس از دا پولیٹیکل وار، تو ان کے لیے آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر کل کو یہ واقعہ کسی جج صاحب کی بیٹی کے ساتھ ہو جاتا ہے، کسی منسٹر، پرائم منسٹر کی بیٹی کے ساتھ ہو جاتا ہے، یا کسی آئی جی صاحب کی بیٹی کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو کیا پاکستان کا میڈیا خاموش رہے گا؟ کیا پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم خاموش رہے گا؟ کیا پاکستان کے دوسرے ادارے خاموش رہیں گے؟ نہیں، انہوں نے پاکستان کے سسٹم کو سر پہ اٹھا لینا ہے. آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا چلوں کہ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ایک جج صاحب لینے جاتے ہیں، ایک ڈونٹ کی دکان پہ جاتے ہیں، ڈونٹ کی شاپ پہ جاتے ہیں، وہاں سے وہ ایک کرسٹیز کا ڈونٹ لیتے ہیں. تو وہاں پہ آگے جو ادھر ہوتے ہیں دکان پہ مزدور کام کرنے والے، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ فلاں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی میں فلاں ہوں. آپ چیف جسٹس صاحب ہیں؟ جی میں چیف جسٹس صاحب ہوں. تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ پہ لعنت ہو. تو اس ایک چھوٹی سی لعنت کا اتنا بڑا انہوں نے ایک اتنا بڑا پروپیگنڈا رچایا کہ اس بندے کی فیملی تک کو غائب کر دیا، اس بندے کو غائب کر دیا. تو آپ سوچیں کہ اگر ایک جج صاحب کی عزت نفس کے لیے اور اس کی سیلفشنس کے لیے اتنی چھوٹی سی بات پہ اس کی پوری فیملی کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو وائی ناٹ پنجاب کی ایک چھوٹی سی بچی، غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی، جس کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے اور اس کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیوں حکومت وقت آواز نہیں اٹھاتی؟ اور کیوں پاکستان کے ادارے خاموش ہیں؟ کیوں پاکستان کا میڈیا خاموش ہے؟ کیوں پاکستان کے بولتی بولتی زبانیں آج اس واقعہ پہ چپ ہیں؟ کیوں بڑے بڑے لیڈرز اس بات کو دبانے پہ تلے ہیں؟ ناظرین، آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور بتائیے کہ حکومت وقت کو کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے، اور کیا آپ اس پروٹیسٹ میں شامل ہو رہے ہیں اور اس بچی کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.